عثمان ڈار صاحب لیکن میں میرا سوال کر لوں, میرا ایک ساتھ جواب دے دیجیے گا. شہزاد اکبر صاحب کی انہوں نے بات کی تو عثمان بھائی شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب لے کر جائیں معاملہ عدالت میں خود جاؤں گا تاکہ یعنی اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچو. شہباز شریف صاحب چلے گئے اور وہ اپالوجی بھی لے کر آ گئے, چلو سلیکٹڈ اپالوجی جیسی بھی, یعنی کیس پایا تکمیل تک پہنچ گیا نا, انتقام تک اختتام تک پہنچ گیا. وہ منطقی انجام تھا یا غیر منطقی انجام تھا, چلیں وہ الگ بحث ہے. تو شہزاد اکبر صاحب تو نہیں گئے, وہ کہہ رہے تھے میں جاؤں گا. دیکھیں میں تو وسیم پہلے مسکرا اس لیے رہا تھا کہ سیاست کے دل میں سینے میں دل نہیں ہوتا نا سیاست کے. تو جب میری بہن بول رہی تھی تو مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے پاکستانیوں جب ناز بلوچ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھی. تو میری یہ بہن میرے ساتھ بیٹھ کے کہتی تھی آصف علی زرداری چور ہے, نواز شریف چور ہے, اومنی گروپ, فلودے والا, کلفی والا, مردے والا, جو اربوں روپے نکلتے رہے. تو میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ وہ والی ناز بلوچ ٹھیک تھی یا یہ والی ناز بلوچ ٹھیک ہے جو آج عمران. اچھا یہ سوال اپنی جگہ ٹھیک ہے عثمان بھائی, لیکن یہاں تو پوری پارٹی اپنا موقف بدل لیتی ہے. پوری پارٹی اپنا موقف بدل لیتی ہے. تو یہ تو شخصیت ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں. یہ کلپ میرا ریکارڈ پہ رکھنا کہ عثمان ڈار سیاست چھوڑ دے گا, عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی تحریک انصاف کا حصہ ہیں جو زرداری صاحب کے قصیدے پڑھتے تھے. تو جب آج وہ خان صاحب کے پڑھ ہوتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہی سوچتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. یہ وسیم بادامی کلپ سنبھال کے رکھنا, اگر کبھی زندگی میں کروں تو نکال کے ضرور قوم کو سنانا. ایک بات. دوسرا دیکھیں, جب اگر کرپشن نہیں کی تھی, لوٹ مار نہیں ہوئی تھی اس ملک میں پاکستانیوں, تو 1100 ارب روپے کی کرپشن کے مقدمات ختم کروانے کے لیے کیوں پارلیمنٹ میں قوانین کی ترمیم لے کے آئے؟ یہ ڈیلی میل آج کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نیب نے اپنی پوزیشن چینج کی. جب نیب کو یہ شخص مطلوب نہیں رہا, نیب کے مقدمات ختم ہو چکے ہیں, اس کانٹیکسٹ میں ہم بھی سارا کچھ واپس لے رہے ہیں. یار نیب نے اپنی پوزیشن چینج کی یہ نہیں کہا ڈیلی میل نے ویسے, یار مجھے بتایا اگر کہا ہے تو پوزیشن یہاں چینج ہو گئی نا. میں آسانی میں آپ کے ڈیلی میل یہ کہہ رہا ہے, اگر کہہ رہا ہے تو بتائیں. میرا خیال ہے یہ نہیں کہا انہوں نے کہ نیب نے پوزیشن چینج کی. دیکھو وسیم, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کے ویورز کو آسانی سے سمجھا رہا ہوں نا کہ ڈیلی میل نے اپنی پوزیشن کیوں چینج کی, جبکہ نیب ہی یہاں ختم ہو گئی, مقدمات ہی ختم ہو گئے, سارے معاملات. عثمان بھائی وہ کہہ رہا ہے وی ایکسپٹ مسٹر شریف ہیز نیور بین اکیوزڈ بائی نیب of any wrongdoing in relation to British public money. وہ یہ نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے کبھی نیب نے اکیوز کیا ہی نہیں تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اب نیب نے اپنی پوزیشن چینج کر لی. مقصد یہ ہے کہ جو بھی انفارمیشن انہیں ملی تھی نیب, جب یہاں نیب کے کیسز چلے ہیں تو اسی کانٹیکسٹ میں ملی تھی نا کہ اس میں کرپشن. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس سے تو یہ کہا جا سکتا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے بہرحال کہ اس وقت غلط انفارمیشن دی گئی ہوگی کہ نیب اکیوز کیا ہوا ان کو برٹش ٹیکس پیئر منی کا. ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ نیب نے کبھی اکیوز ہی نہیں کیا ان کو. اب میں اصل سوال یہ اٹھانا چاہتا ہوں, اس سے بھی آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں وسیم, کہ 50 ہزار لاکھ پاؤنڈ کو سائڈ پہ رکھو. جس ملک میں 1100 ارب روپے کے ڈاکے ڈالے گئے ہیں پاکستانیوں, یہی میرا بھائی وسیم بادامی نے درجنوں ٹاک شوز کیے, فلودے والے پہ, کلفی والے پہ, مردے والے کے اکاؤنٹ سے جو اربوں روپے نکلے, منظور پاپڑ والا, مشتاق چینی والا, 2400 ارب روپے کے جو ٹیٹیوں کے کیسز اور ایف آئی اے اور نیب تھی, وہ تھا نا. پیسے پکڑے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ وہ کس کے تھے؟ کسی نہ کسی کے تو وسیم تھے. جو منظور پاپڑ والے کے پکڑے گئے, مشتاق چینی والے کے پکڑے گئے, فلودے والے کے اکاؤنٹ سے نکلے, اومنی گروپ, یہ ساری کرپشن تھی. جب وہ معاف ہو گئی, جب اس میں سے NRO 2 لینے کے بعد یہ بالکل دودھ میں دھلے ہوئے سارے پی ڈی ایم والے باہر آ جاتے ہیں. آج یہ 25-50 ہزار 1 لاکھ پاؤنڈ کے کیسز کی کیا اہمیت ہے مجھے بتائیں ذرا. میرے بھائی بڑی لیکن عثمان بھائی یہ بتائیں, سوال یہ کہ ابھی یہ NRO 2 تو چلو آج کل کی بات ہے نا, لیکن جب آپ کا دور تھا, آپ کی گورنمنٹ تھی, نیب تھا اور عدالتیں تھیں, تب ان کیسز میں سزا کیوں نہیں ہوئی آپ کے خیال میں شہباز, اس وقت جب آپ کی گورنمنٹ تھی؟ یہ تو چلو ابھی NRO دے دیا آپ نے آپ کو اور نیب ترامیم لیا سب کر لیا. اب تو درجنوں ٹاک شوز میں میرے لیڈر عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیب کو کنٹرول کرتی رہی ہے. ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا نیب کے ساتھ. نیب پکڑ لیتی تھی, چھوڑ دیتی تھی, وہ جدھر سے کنٹرول ہو رہی تھی پوری قوم جانتی. آپ بھی جانتے ہو, آپ معصوم نہ بنو یار. لیکن میں معصوم کیا بنوں؟ عمران خان صاحب جب امریکہ میں کھڑے رہ کے کہتے تھے, عمران خان صاحب امریکہ میں کھڑے رہ کے کہتے تھے کہ شاہد خاقان کہہ رہا تھا جیل میں ڈال دو, تم نے ڈال دیا.
اور عثمان ڈار سیالکوٹ میں کھڑے رہ کے کہتے تھے خواجہ آصف پھڑ لیا جائے گا اور پھڑ لیا جاتا ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں جی نیب ہمارے کنٹرول میں. آپ معصوم بن رہے ہیں یار عثمان بھائی. دیکھیں میں بالکل معصوم نہیں بن رہا ہوں. نہ نیب نے میرے کہنے پہ پکڑا. جب خواجہ آصف کشمائلہ طارق کے اکاؤنٹ میں 40 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنیں کرے گا, نہ کشمائلہ طارق بتانے جوگی ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا, نہ خواجہ آصف بتانے جوگا کہ میں نے کشمائلہ طارق کے اکاؤنٹ میں پیسے کیسے بھیجے, تو وہ نیب کا یا اینٹی کرپشن والوں کا کام ہے, اس میں میرا لینا دینا کیا ہے؟ آپ کو پتا کیسے تھا سب سے پہلے؟ نہیں مجھے تو کوئی پتا نہیں تھا. میں نے آپ نے دعویٰ کیا تھا, آپ نے یہ بھی کہا تھا کوئی ڈاکیومنٹ دیکھے. میں نے بتاتا ہوں, میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نیب نے جب مجھے بلایا تو میں نیب کے آفس میں گیا, کیونکہ میں اوکاما کا اور ان کی منی لانڈرنگ کا فائلیں میں لے کے گیا تھا. وہ کسی نیب نے, ISI نے یا اس کی ملک کی ایجنسیوں نے نہیں پکڑی تھی. وہ عثمان ڈار نے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے, پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری پوری کی. وہ میں ریکارڈ لے کے ان کے پاس گیا, وہاں مزید فائلیں ٹیبل پہ پڑی تھی, تو اس افسر نے مجھے کہا جی یہ بھی خواجہ آصف کے کھاتے کی فائلیں یہاں پڑی ہوئی ہیں. میں نے دیکھی نہیں تھی. میں نے کہا جتنی بڑی وہ اونچی تعداد میں پڑی تھی میگا کرپشن کے کیسز ہوں گے. لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں وسیم, آج پاکستانیوں کو انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام سے سوال اٹھاتا ہوں. 11 سال آصف علی زرداری پاکستانیوں جیل میں رہتا ہے. جیل سے نکلتے سار اسے ملک پاکستان کا صدر بنا دیا جاتا ہے نمبر 1 ملنے کی شکل میں. یہی شہباز شریف جو موجودہ وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم بننے سے پہلے کلپ دکھائیں قوم کو, 2 مہینے پہلے جیلوں میں تھا. یہ کون سے دنیا کے ملک میں ہوتا ہے کہ ایک شخص جیل سے نکلتا ہے اور 1 مہینے کے اندر ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے اور یہ بنا دیا جاتا ہے نمبر 2 دے کے. میرے بھائی میں سوال اٹھا رہا ہوں انصاف دینے والے اداروں سے, آپ کے پروگرام سے. اب قوم کو کوئی وسیم بدامی یقین نہیں رہا کہ اس ملک میں احتساب ہوگا. لوٹو, کرپشن کرو. جس ملک کے اندر ایماندار شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عمران خان جیسے لیڈر پہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے اس گھڑی کی بات کی جاتی ہے پاکستانیوں, وہ گھڑی جو اس سے ملی ہوئی ہے. اس گھڑی میں حیران ہوں کس طرح کہتے ہیں چوری کر لی ہے عمران خان نے. معیار اخلاقیات کا کتنا گر گیا پاکستان میں. میں صرف یہ آپ کے پروگرام میں چلو یہ آپ ساری بات ہوگی, بالکل ٹھیک ہے. ابھی ایک بات میں نے شروع میں کی تھی, اس کا بھی اپنا جانے سے جواب تو دے دیں گے. آپ کو لگتا ہے شہزاد اکبر صاحب کو عدالت میں جانا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں جاؤں گا عدالت, اگر یہ کھولیں ایک دفعہ جائیں لندن کی عدالت میں. شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے, شہزاد اکبر صاحب سے پوچھے نا, میں ان کا ترجمہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی, کیا کی, وہ شہزاد اکبر بہتر جانتا. مجھ سے پوچھے نا. میں نے اگر خواجہ آصف کے والے سے کہا تھا تو خواجہ آصف کو سیالکوٹ کی سڑکوں پہ تو میں نے گھسیٹا ہی گھسیٹا تھا. الیکشن کی رات جنرل باجوہ کے بوٹ پالش کر کے اور بھیک مانگ کے سیٹ جیت کے جو شخص اسمبلی میں پہنچا, اس کو تو میں نے گھسیٹا ہر فورم کے اوپر, اور عدالتوں میں بھی گھسیٹا. جو عثمان ڈار نے بات کی ہے وہ پوچھے مجھ سے, میں کس بات سے بھاگوں مجھے بتائیں. میں آج بھی کھڑا ہوں. اب شہزاد اکبر ہے, اس کو کال لگا لیں, اسے پوچھ لیں وہ انگلینڈ میں کیوں نہیں گیا یا کیوں نہیں فون نہیں اٹھا رہے. چلو ویسے ٹھیک ہے, ان سے بھائی رابطہ کریں شہزاد اکبر صاحب سے ویسے, تاکہ وہ پلیٹ فارم کھلا ہے شہزاد اکبر صاحب کے لیے, تاکہ وہ آ کے بھی اپنی بات کر سکیں. تو بالکل ہم ٹرائی کرتے ہیں, کوئکلی کر دیں, پھر میں اطہر صاحب کی طرف جانا ہے میں نے. جی کوئکلی کر دیں, پھر اطہر صاحب کریں. جی میں رسپونڈ پہلے یہ کرنا چاہ رہی ہوں میرے بھائی عثمان کو, میں رسپونڈ یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرے بھائی میرا تعلق پیپلز پارٹی سے آج کل کا نہیں ہے. پیپلز پارٹی جس دن بنی تھی اس دن میرے والد صاحب ایز اے فاؤنڈر ممبر پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ممبر کی حیثیت سے بھٹو صاحب کے ساتھ ہی رہے ہیں. تو میرے لیے پیپلز پارٹی آج کل کی پیپلز پارٹی میں کوئی نئی آئی ہوں, تو آپ اتنے فکر مند نہ ہو میرے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا, جس کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا, اس کو تو آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا. جو آپ چپراسی بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے ان کو آپ نے ماشاءاللہ وزیر بنا دیا تھا, شیخ رشید صاحب کو. پھر اس کے بعد جو فواد چودھری صاحب پیپلز پارٹی کے گن گایا کرتے تھے اور بنی گالا کے متعلق جس قسم کی وہ ٹویٹیں کرتے تھے, ان کو بھی آپ نے اپنا وزیر. آپ کی تو کابینہ میں آپ تو نہیں تھے میرے بھائی, آپ کی تو پوری کابینہ میں وہ تمام لوگ تھے جو چھانٹ کے دوسری پارٹیوں سے آپ لے کر آئے تھے. تو پہلی بات تو یہ, اور جس گھڑی کو آپ لہرا رہے ہیں میرے بھائی وہ آپ کی ہوگی کوئی ایپل واچ, کوئی 1,00,000 1,50,000 کی واچ ہوگی. ہم جس گھڑی کی بات کر رہے ہیں اس میں
تقریباً ہزاروں ڈائمنڈز جڑے ہوئے تھے اور وہ کسٹمائز گھڑی تھی. وہ دنیا میں ایک نایاب گھڑی بنی تھی اور وہ توشہ خانے کی تھی میرے بھائی, اور وہ فرق ہوگی اور وہ گھڑی فرق ہوگی نے بیچی ہے. وہ گھڑی فرق ہوگی نے بیچی ہے. مجھے آپ بتائیے, دیکھیں میں آپ کی باری میں نہیں بولی نا, میں تو آپ کی باری میں نہیں بولی. وہ گھڑی توشہ خانے کی گھڑی آپ جس شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جس کو آپ نے بیچی ہے وہ تو ماننے کو تیار نہیں. آپ کو شاذیب خانزادہ جو ہے وہ بار بار بتا رہا ہے, پوری کہانی بتا رہا ہے آپ کی گھڑی بیچنے کی. آپ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر ڈیفامیشن کریں گے, وہ تو کہہ رہے کہ جائے عدالتوں میں, آپ کیوں نہیں جا رہے؟ تو بات یہ ہے کہ جھوٹ پکڑا جا چکا. اچھا چلیں, میں عثمان بھائی اس پہ آپ بریک کے بعد جواب دیجیے گا. میں اطہر صاحب سے پہلے ایک سوال پوچھ لوں. کٹے پہ تو عوام کو لگا دیا. چلو میں ایک سوال اطہر صاحب سے پوچھوں, پھر آپ یہ جواب دے دیجیے گا بریک کے بعد. لیکن اطہر کاظمی صاحب, میری اور آپ کی اس پروگرام میں پچھلی جو 2-4 نشستیں ہوئی اس سب میں آپ کی یہ رائے تھی کہ پاپولیرٹی وغیرہ تحریک انصاف کی وہ تو ہے اپنی جگہ, لیکن بہرحال ان کا قبل از وقت انتخابات کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوتی بہرحال نظر نہیں آتی. اب جب خان صاحب نے اسمبلیوں کی تحلیل کی بات کر دی ہے, اور وہ اگرچہ پرویز الہی صاحب انٹرویوز میں کچھ بھی کہیں, لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بھائی جان ہم بس اگلے 10-12 دنوں میں تحلیل کرنے جا رہے ہیں, مارچ سے پہلے الیکشن ہے. اب آپ کو ان کا قبل از وقت انتخابات کی بات پوری ہوتی نظر آتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کی یہ خواہش ہی رہ جائے گی, ایسا ہو نہیں پائے گا باوجود؟ دیکھیں, جہاں تک گھڑی کا تعلق ہے, یہ قوم تو اس گھڑی کو رو رہی ہے جس گھڑی کو نئی حکومت آئی تھی, اور اس کے بعد جو ملک کے اندر حالات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک خان صاحب کا یہ تعلق ہے, دیکھیں میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے کچھ بھی چینج نہیں ہوا. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ خان صاحب کو کہیں سے ریلیف ملے گا, کہیں سے خان صاحب کو اگر ریلیف ملنا ہے تو وہ انتخابات کے ذریعے ملنا ہے, اور اسی وجہ سے وہ اپنے اس بیانیے کے اوپر, اپنے اس مطالبے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپ انتخابات کروائیں. اگر اسمبلیاں توڑی جاتی ہیں تو صوبائی سطح پہ تو پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں. موجودہ جو حکمراں اتحاد ہے, آلدو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کو مضبوط کیا, اور سندھ ہاؤس میں جو سیمنٹ تیار کیا تھا جمہوریت کی مضبوطی کے لیے, وہ آج اعظم سواتی کی شکل میں وہ سیمنٹ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب ان کو سندھ لے کے جایا جا رہا ہے. تو جمہوریت تو یہ بڑی مضبوط کر رہے ہیں, لیکن یہ کبھی بھی جمہور کے پاس نہیں جائیں گے قبل از وقت انتخابات پہ, یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. ہاں اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو صوبائی سطح پہ انتخابات ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو بھی ڈیلے کرنے کی کوشش ہوگی اور اس کے اوپر بھی مشاورت کی گئی. تو آپ کے خیال میں